نام سے قریش مکہ کا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ اگر جان بوجھ کر یا بھول کر ادھر مدینے میں آ جائے نا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر آپ کا بندہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا بھاگ کر جیسے بھی آ جائے نا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے؟ مکے میں ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو باپ نے اور بھائی نے زنجیروں سے باندھ دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع ملا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے توڑ کر دروازہ مدینے میں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مدینے کی گلیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے ابو بصیر گزرے ہیں، کیونکہ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور خون نکل رہا تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی ہوئے تھے، ابھی بتا ہی رہے تھے کہ دو قریش مکہ پیچھے سے کافر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مکے سے کوئی بندہ ہمارا آ جائے نا آپ واپس کریں گے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ اب دیکھیں، اب حضرت ابو بصیر کا ایمان دیکھیں۔ اب ہمیں کوئی استاد یا مرشد ذرا دھتکار دے نا تھوڑا، ہم کہتے چلو شکر ہے جان ہی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے پیر صاحب نے دفاعی کر دیا موجے لگ گئی۔ نہ ایمان دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں کتنا ہے، اتنی مشکلات۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ تھا، میرے مصطفیٰ کا وعدہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر تو چلا جا، ان کے ساتھ چلا جا، اللہ تجھ پہ کرم فرمائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ جوں مدینے سے دور جاتا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی تڑپ کے دیکھتا تھا، مدینے کی گلیاں بھی روتی تھی۔ کہتے ہیں جب باہر نکلے نا مدینے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں اپنی نشست پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ ابو بصیر پر کرم فرما دے، ابو بصیر پر کرم فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابو بصیر نکلے نا مدینے سے، وہ دو سپاہی، لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، وہ کہنے لگے لو تو بڑا ان کا خادم بنا پھرتا ہے، مالکہ نے رکھے ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بصیر نے ایک تھپڑ مارا، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کر دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تو اب بھی آخر دم تک رسول اللہ کا غلام رہوں گا، اس لیے کہ میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے اتنے پابند ہیں۔ آپ نے ایک کو تھپڑ مارا تو دوسرا ویسے دوڑ لگا گیا، وہ بھاگ گیا۔ اب چاہیے تو تھا کہ واپس آ جاتے، لیکن میرے مصطفیٰ کا وعدہ تھا۔ حضور نے فرمایا میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ابو بصیر سے کہا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا۔ مدینے سے نکل گئے۔ اب ایک جگہ جنگل میں ایک وادی تھی، وہاں رہنے لگے، دن رات محنت کرتے، کام کرتے، اور شام کے وقت جب سورج ڈھلتا نا تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کے بلاوے کا انتظار کرتے رہتے، ساری زندگی کنارے پہ بیٹھے رہے، پتے کھاتے رہے، پانی پیتے رہے۔ مکے سے آنے والے 300 صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اب تو آپ نہیں پہنچیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، اسرائیل آ ہی نہیں سکتا، ابھی تو میرے مصطفیٰ کا پیغام آنا ہے، ابھی تو میرے مصطفیٰ کا پیغام آنا ہے، ابھی تو میں نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب وہ ہر قافلے کو لوٹتے تھے نا کافر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا بھی قافلہ گزرے نا، ان کی طبیعت ذرا سیٹ کیا کرو۔ تو کافروں کو جب لوٹا نا، 2-4 قافلوں کو، وہ سیدھے ہو گئے، آ کے پھر معذرت کیجیے، معاہدہ ہم خود توڑتے ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر کے نام پیغام بھیجا۔ جب پیغام گیا تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی۔ جب آپ کو پیغام ملا تو آپ کو اللہ نے زلیخا جیسی جوانی عطا فرمائی۔ رسول اللہ کا پیغام سینے سے لگایا
اور کلمہ پڑھا، درود پڑھتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اماں تھی، وہ اپنا ددیال، سسرال، ننیال سارا کچھ چھوڑ کر بڑی مالدار تھی، سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، بڑا جوان تھا، بڑا حسین تھا، جمیل تھا۔ آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کی محبت کے لیے، میں نے کلمہ کوئی دولت کے لیے نہیں پڑھا، میں نے سسرال بھی چھوڑے، ددیال بھی چھوڑے، ننیال بھی چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، شائداتیں چھوڑ کر، بس یہ بیٹا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ میں سیدہ خاتون جنت کی خدمت کروں گی، سیدہ عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، اور یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے اماں جی کی ڈیوٹی وہاں لگا دی، اور آپ کا جو بیٹا تھا بڑا خوبصورت تھا، اور حضور علیہ السلام نے صفہ کے چبوترے میں اسے بٹھا دیا، اور وہ حضور علیہ السلام کا ہر فرمان بڑی محبت سے سنتا، یاد کرتا، عمل کرتا، پیار کرتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس ماں بیٹے کی باتیں روزانہ حضور علیہ السلام کرتے۔ کتنی خوش قسمت ہے نا، حضور صحابہ کرام میں بیٹھ کے اس کی باتیں کرتے۔ اب اچانک سے اس بچے کو بخار ہوا، یقین کامل دیکھیں، بخار ہوا تو بچہ مر گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا۔ اب کفن دیا، غسل دیا، تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی ماں کو جا کے بتاؤ، اس کی ماں کو بلا کے لاؤ، نہیں، فرمایا اس کی ماں کو جا کے نہ بتاؤ۔ اب ماں باپ کو تو اتنا پتہ چلے نا بیٹا سائیکل سے گر گیا تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی، لیکن ماں کو جب بتایا تو ماں تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی آئی، لیکن جب بیٹے کی چارپائی کے قریب آئی تو چپ ہو گئی۔ پہلے قدموں کی طرف آئی، اپنے بیٹے کے قدموں کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اور پھر اس طرف گئی، سر کی طرف، اور اپنا سر سجدے میں رکھا۔ یقین اس اماں کا یقین دیکھیں، سجدے میں سر رکھ کے کہا، یا اللہ میں کوئی مال کے لیے تو نہیں آئی تھی، کہہ دے سبحان اللہ، یا اللہ میں کوئی مال کے لیے نہیں آئی تھی، میں دولت کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو تیرے محبوب کے لیے آئی تھی۔ میں نے ددیال بھی چھوڑا مصطفیٰ کے لیے، ننیال بھی چھوڑا مصطفیٰ کے لیے، سسرال بھی چھوڑا محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اس نے مرنا تھا، یہ مر گیا، لیکن یہ بدبخت مجھے تانا دیں گے کہ تو رسول اللہ کے بارگاہ میں گئی تھی، تیرا بیٹا ہی مر گیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے غم نہیں، سے مرنا ہی تھا، لیکن تو اگر اس کو موت دے سکتا ہے تو زندگی بھی تو عطا کر سکتا ہے نا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مسجد نبوی میں عجیب رنگ دیکھا، جب سجدے میں ماں تڑپی، اس کا بیٹا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ اس کے ماں کے استقامت کی وجہ سے اس کے بیٹے کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ اللہ، ان کا یقین کامل تھا، ان کا یقین پختہ تھا، لیکن خود